آج جیفرسن ویل جو کہ نبی کا گھر ہے، اس میں 21 جون 2025 ہفتے کا دن ہے۔ ہم اصلی زندگی کا حصہ ہیں، ہم جو اصلی بیج ہیں، اور ہم فقط فرمودہ کلام پر ہی ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ابن آدم آشکارا ہو چکا ہے اور 7 موریں کھل چکی ہیں۔ وہ اصلی زندگی، وہ اصلی بیج۔ آمین۔ مجھے صرف فرمودہ کلام ہی چاہیے۔ آمین۔ ابن آدم ظاہر ہو چکا ہے۔ آمین۔ آج پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں، لیکن ہم ہی وہ واحد ہیں جن کے پاس مکاشفہ ہے۔ شاید کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، پچھلے اتوار جب آپ لوگوں نے ریڈ لیٹر سروس کی، آپ سب نے کس کو سنا تھا؟ آئیں، وہ یہ بات خود بتائے گا۔ خداوند خدا الوہیم جو کہ انسان میں مجسم ہو کر یہاں کھڑا ہے تاکہ وہ ان آخری دنوں میں اپنی کلیسیا کو مسا کر سکے، یہ دوبارہ خدا ہی ہوگا جو کہ انسان میں مجسم ہو کر کام کرے گا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہم اس عظیم مکاشفہ کا حصہ ہیں جو کہ مسیح کی دلہن کا پوری دنیا میں پوشیدہ ملاپ ہے۔ ہمارے پاس ان آخری دنوں کے اندر مکاشفہ ہے کہ خداوند خدا کا پیغام ہی دلہن کو اکٹھا کرے گا۔ اس کا وعدہ کسی بھی اور زمانے میں کیا نہیں گیا، یہ صرف اسی زمانے کے لیے ہے۔ ہمارے لیے ہم ہی وہ لوگ ہیں، ایمان ہی وہ مکاشفہ ہے، اور یہ صرف ایک ہی طریقے سے ہوگا، اور وہ ٹیپ سننے کا وسیلہ ہے جو کہ خداوند خدا کی آواز ہے۔ وہ ہم پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کون ہے، ہمارے لیے ظہوری رکاوٹ کا پتھر بنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کس کی پرستش کرتے ہیں، الوہیم۔ ہم الوہیم کی پرستش کرتے ہیں، نہ کہ ظہور کی بلکہ روح کی۔ خدا نے جسم کو چنا تاکہ اس میں مجسم ہو سکے۔ یوحنا ایک بار کسی کی پرستش کرتے ہوئے گر گیا کیونکہ اسے لگا کہ وہ خداوند خود ہی تھا۔ ہم الوہیم کو پہچانتے ہیں، ہم مزید بچے نہیں ہیں، ہم اس خدا کو پہچانتے ہیں جو کہ ہمارے اندر ہے۔ خدا کی کامل مرضی میں ہونا کتنی ایک اچھی بات ہے۔ اب برانم ٹیبرنیکل کی طرف سے عقاب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ لیٹر۔ اے مجسم ہوئے کلام، ہاللویا، ہمارے دل کی زمین کلام کو سننے کا وسیلہ تیار ہو چکی ہے، جس کو ہم پر آشکارا کیا گیا ہے۔ ہم ہی مسیح کی نیکوکار دلہن ہیں، جو کہ قیمتی نیکوکار خدا کے بیٹے کی بے عیب، پاکیزہ اور خالص کلام کی دلہن ہے، جو کہ اس کے اپنے لہو کے وسیلہ دھوئی گئی ہے۔ ہم مجسم ہوئے کلام کا ظہور بن چکے ہیں تاکہ یسوع ہمیں لے سکے، جس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر مقرر کر دیا تھا تاکہ ہم باپ کے ساتھ ایک قریبی بندھن میں ہو سکیں۔ دنیا ہمارے ایمان کا اظہار ہمارے اعمال سے دیکھ سکتی ہے، اور جس طرح سے ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے حقیقی مکاشفہ ہے جو کہ ثابت شدہ ہے، بس اسی لیے ہم نہ ڈر ہیں۔ ہمیں نہیں پرواہ کہ دنیا کیا کہتی ہے یا کس پر ایمان رکھتی ہے، ہم فقط نہ ڈر ہیں۔ پریس پلے ہی یسوع مسیح کی دلہن کے لیے مہیا کردہ رستہ ہے۔ بہت سارے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اس آخری وقت کے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کہ خدا نے ایک نبی کو بھیجا۔ وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ولیم میرین برینہم ہی 7واں پیغمبر ہے۔ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے جو بولا ہے وہ خداوند یوں فرماتا ہے، لیکن وہ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ اس کی آواز ہی سب سے ضروری آواز ہے جو کہ ہمیں سننی چاہیے۔ وہ یہ ایمان نہیں رکھتے کہ اس کی باتیں جو اس نے بولی وہ حتمی ہیں۔ وہ چرچز میں ٹیپ چلانے پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ کہ یہ تمام باتیں ان پر آشکارا ہی نہیں ہوئی۔ یہ ایک مکاشفہ ہے، اور اس نے اپنے فضل کے وسیلہ یہ آپ پر آشکارا کیا ہے۔ اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے ایمان میں ہوتے ہوئے خود کچھ کام نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو وہ آپ کو خدا کے فضل کے وسیلہ ملا ہے، اور خدا ہی اس کو آپ پر آشکارا کرتا ہے۔ تو پس ایمان ہی مکاشفہ ہے، اور خدا کی پوری کلیسیا ایمان پر ہی تعمیر کی گئی ہے۔ ایمان ہی کے وسیلہ آپ پر یہ آشکارا کیا گیا ہے کہ یہ میسج ہی خدا کی آواز ہے جو کہ ٹیپس پر ریکارڈ ہے، اور اسے ذخیرہ کیا گیا ہے تاکہ یسوع مسیح کی کامل دلہن اس میں سے کھا سکے۔
یہ ایک حقیقی اور غیر ملاوٹ شدہ ایمان ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے جو کہا ہے وہ سچ ہے اور اس نے ہمارے دل اور ہماری جان میں لنگر کر لیا ہے اور کوئی بھی چیز اسے ہلا نہیں سکتی. یہ بالکل ٹھیک یہاں پر ہی کھڑی رہے گی جب تک کہ نبی ہمیں خداوند سے متعارف نہیں کروا دیتا. ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہی ہمیں ایمان رکھنے اور قبول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا. وہ جانتا تھا کہ ہم اس زمانے کی آواز کو قبول کریں گے. وہ ہمیں پہلے سے ہی جانتا تھا اور ہمیں اسے قبول کرنے کے لیے اس نے مقرر کیا تھا. پھر وہ کام جو کہ آج رول کس کر رہا ہے، ان رواؤں کے وسیلہ جو کہ ناکام نہیں ہوئی، ان وعدوں کے وسیلہ جو کہ ناکام نہیں ہوئے، اور ان تمام رسولی نشانوں کے وسیلہ جن کا وعدہ کلام میں کیا گیا ہے جو کہ ملاکی 4 ہے، اور یہ مکاشفہ 10:7 ہے. یہ سب پورا ہو چکا ہے اور سائنس کے وسیلہ اسے ثابت کیا گیا ہے اور باقی ہر طریقے سے بھی. اور اگر میں آپ سے سچائی نہ بیان کرتا تو یہ تمام چیزیں کبھی ہوتی ہی نہ. لیکن میں نے آپ کو سچ بتایا ہے اور یہ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ میں نے سچائی بیان کی ہے. وہ آج بھی، کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے اور اس کے روح کا ظہور ہی دلہن کو پکڑ رہا ہے. ہونے دیں کہ ایمان کے وسیلہ یہ مکاشفہ آپ کے دل میں اتر جائے کہ یہی وہ گھڑی ہے. بس یہی وہ گھڑی ہے، یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ خدا کی آواز ہے جو کہ یسوع مسیح کی دلہن کو بلا رہی ہے. او کلیسیا، ہونے پائے کہ خداوند آپ کے دل کی زمین کو ایمان رکھنے کے لیے تیار کرے اور ظاہر کرے کہ ٹیپس پر جو آواز ہے وہی یسوع مسیح کی دلہن کو کامل اور متحد کرے گی. میں ایک بار پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس اتوار 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر جڑیں تاکہ آپ کے ایمان کو نئی بلندیوں پر لے کر جایا جائے اور آپ ہمارے ساتھ آسمانی مقاموں میں بیٹھ سکیں جبکہ ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں جو کہ ہمیں اس کے بہت جلد آنے کے لیے پیار کر رہی ہے. بردر جوزف برانم ہمارے ساتھ دعا میں رہیں جبکہ اگلے ہفتے سٹل واٹرز کے پہلے کیمپ کا آغاز ہوتا ہے. پیغام کام ایمان کا اظہار ہیں. 65-1126 پڑھنے کے لیے حوالہ جات: پیدائش اس کا 15 باب 5-6 آیت اور اس کا 22 باب 1-12 آیت. اعمال اس کا 2 باب اور 17 آیت. رومیو اس کا 4 باب 1-8 آیت اور اس کا 8واں باب 28-34 آیت. افسیوں اس کا پہلا باب 1-5 آیت. یعقوب اس کا دوسرا باب 21-23 آیت. مقدس یوحنا پہلا باب 26 آیت اور اس کا 6 باب 44-46 آیت. اگلی بار تک کے لیے خداوند آپ سب کو برکت دے اور شالوم.